اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس پالنے والے نے ہمیں عظیم ترین مہینے کو در کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ مہینہ کہ جس کے اندر سانس لینا عبادت، کہ جس کے اندر نزول قرآن قرار پایا، اور پھر تمام باتوں کے ساتھ یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے تاکہ ہم قرآن کے اوپر تفکر کر سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، آپ کے سامنے ایک سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو قصص القرآن کے نام سے ہے، یعنی وہ قرآنی قصے کہ جو خداوند متعال نے قرآن کے اندر ڈسکس کی ہیں، اس کو آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ پیش کریں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ خداوند متعال کس قسم کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، تاکہ اس سے نصیحت لے کے آئندہ آنے والے ایام میں اپنی زندگیوں میں ہم مزید ان غلطیوں کو اپنی زندگی سے دور کریں اور ان اچھائیوں کے اوپر عمل کریں جس کی جانب خداوند متعال پکارتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج جس قصے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، یہ وہ قصہ ہے کہ جس کی جانب خود امام حسین علیہ السلام بھی کربلا میں اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ تاریخ کا اور قرآن کا وہ اہم ترین قصہ ہے کہ جس کو قرآن نے جا بجا مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اگر سب سے زیادہ دیکھنا ہو کہ کس مقام پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے تو سورہ مبارکہ شعراء کے اندر ذکر ہوا، سورہ نمل کے اندر ذکر ہوا، سورہ اعراف کے اندر ذکر ہوا، سورہ مبارکہ ہود کے اندر ذکر ہوا، سورہ مبارکہ شمس کے اندر اس کو ذکر کیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پہ، یعنی یہ تو وہ مقامات ہے کہ جہاں بہت تفصیلاً اس قضیے کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ جا بجا جو ہے وہ مختلف انداز سے خداوند متعال اس کی جانب اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بہت اہم ترین قصہ ہے، بہت سیکھنے والا قصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس قصے کی جانب آگے بڑھیں، مختصر کچھ حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خداوند متعال نے مبعوث کیا ایک زمین کے حصے پہ جس کا نام ہمیں سیرت میں اور تفسیر کے اندر وادی القریٰ کے نام سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ وادی القریٰ وہ مقام تھا کہ جو مدینے اور شام کے درمیان کسی حصے میں واقع تھا۔ جس قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا یہ قوم سمود تھی، وہی قوم سمود ہے جس کا آپ کو نام قرآن میں مختلف مقامات پہ کئی دفعہ دکھائی دے گا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو طاقت کے حساب سے، پیسے کے حساب سے اور قوت کے حساب سے بہت طاقتور تھی، بہت مال رکھنے والی تھی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جب ان کے اوپر عذاب الہی آیا تو ایک لمحے کے اندر پوری قوم تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ بہت مال تھا، بہت دولت تھی، بہت طاقت تھی، بہت قدرت تھی، لیکن سب کا سب ختم ہو گیا عذاب الہی کے آتے ہی۔ دیکھیں قرآن ان کے بارے میں کس طریقے سے بیان کرتا ہے، فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم تنحتون من الجبال بیوتا فارحین۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ یہ بہترین قسم کے باغات میں رہنے والے تھے، اور ان کی کیفیت کیا تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کے پہاڑوں کے اندر گھر بنانے والے تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں پہاڑ کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنانا پھر بھی آج کے زمانے میں بھی ایک مشکل کام ہے، جبکہ اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، اتنی مشینری آ چکی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس طریقے سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس کے اندر گھر بناتے تھے۔ تو اس کا مطلب بہت طاقتور قوم تھی، بہت ایڈوانس قوم تھی۔ لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب جناب اور اس قصے کو، پورے قصے کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جناب صالح علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم میں مبعوث کیا، اس قوم میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جناب صالح نے ان کو توحید کا پیغام سنانا شروع کیا، کیونکہ توحید پرست نہیں تھے، یہ اہل ایمان نہیں تھے۔ اور کس انداز سے قرآن نقل کرتا ہے کہ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، خود یہ تعبیر بڑی لطیف ہے کہ ان کے بھائی، یعنی خود یہ بھائی کہنا یعنی ایک ہمدردی کا احساس دلاتا ہے، یعنی کہنے والا ایک ایسی شخصیت ہے جو ان سے ہمدردی رکھتا ہے، ان سے پیار رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے کہ اے میری قوم اللہ تتقون، تم لوگ کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے، یعنی کیوں خدا سے نہیں ڈرتے ہو۔ اور اس کے بعد جب جناب صالح نے ان کو یہ پیغام پہنچایا تو اپنی سچائی کی علامت کے طور پہ ایک علامت بھی ذکر کی کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا،
یعنی خود ہی اجر کا طلب نہ کرنا، کسی اجرت کا نہ لینا، یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ تو میں مال کے حساب سے بڑھ جاؤں گا، نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف عالمین کے رب کے اوپر ہے۔ اور مزید کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور دیکھو اسراف کرنے والوں کا، حد سے تجاوز کرنے والوں کا امر، ان کی راہ کو اختیار نہ کرنا، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ یہ اس انداز سے قرآن نے نقل کیا کہ جناب صالح نے اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو توحید کی جانب پکارا، لیکن اس منطقی استدلال، اس منطقی انداز کا قوم نے جواب کس انداز سے دیا کہ قالوا انما انت من المسحرین، کہ ان سب نے کہا کہ آپ تو ایک جادوگر ہیں۔ یعنی جب حضرت صالح نے، ابھی داستان پیش ہوگی کہ جب حضرت صالح نے ان کے سامنے مختلف معجزات دکھائے، ان کو مختلف طریقے سے پکارا، تو بجائے یہ کہ ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے، کیا کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ یہ وہی اعتراض ہے کہ جو مختلف انبیاء کے اوپر دکھائی دیتا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی یہی اعتراض دکھائی دیتا ہے کہ انما انت من المسحرین، کہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو جادو کرنے والے ہیں۔ اور ایک اعتراض یہ، دوسرا اعتراض کیا ما انت الا بشر مثلنا، وہی اعتراض جو اللہ کے رسول کے اوپر بھی ہوا کہ آپ تو صرف ایک ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، کوئی آپ کے پاس خاصیت نہیں ہے۔ اس انداز سے حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح کے اوپر اعتراض کیا، اور ایک جانب یہ اعتراض، اور ایک جانب جو ہے وہ حضرت صالح کو ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ ایک جانب جو ہے وہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ آپ دیکھیں، آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، آپ سے تو ہمیں اس قسم کی امید تھی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو مزید آگے پروان چڑھائیں گے، اب آپ تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف آ چکے ہیں۔ کس انداز سے؟ قالوا یا صالح قد کنتا فینا مرجوا قبل هذا، کہ اس دعوت سے پہلے تو آپ بڑے امید والے تھے، آپ سے بڑی امیدیں تھے ہمیں کہ آپ جو ہے وہ اسی دین کو لے کے چلیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے۔ تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ آپ ہمیں اس چیز سے روکتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جس دین کے اوپر عمل کرتے تھے۔ او واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، اور ہم تو اس چیز کی جانب شک میں ہیں جس کی جانب آپ پکار رہے ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد کے دین پہ تو ہم یقین ہے، لیکن جس جانب آپ پکار رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کیا ہے؟ شک ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صالح نے ان قوم کو توحید کی جانب پکارا تو قوم نے جواب نہیں دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اور یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت صالح کی کتنی طویل تبلیغ کا حصہ ہے۔ کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ اس قوم کے اوپر قحط سالی ہوئی اور قحط آیا۔ جیسے ہی اس قوم کے اوپر قحط آیا تو یہ قوم بجائے یہ کہ اپنی گناہوں کی جانب متوجہ ہوتی، حضرت صالح کی جانب متوجہ ہوئی اور کہا کہ یہ قحط کا آنا آپ اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کی بدفعلی ہے، یعنی ان کے ہونے کی نعوذ باللہ من ذالک نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر قید آ رہا ہے، قحط جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ کیا کہا؟ قالوا اتطیرنا بک وبمن معک، کیا آپ اپنی وجہ سے اور اپنے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے سبب سے ہمارے لیے بدفعلی کا سبب بنیں گے؟ اس طریقے سے آپ کی وجہ سے ہوگا؟ تو جواب میں کیا دیا؟ جواب کیا کہا حضرت صالح نے؟ قال طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری بدفعلی، تمہاری نحوست تو خدا کے پاس ہے جس کی کہ تم خدا کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے۔ بل انتم قوم تفتنون، تم وہ قوم ہو کہ جس کا خداوند متعال امتحان لے رہا ہے، یعنی یہ قحط کا آنا خود خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حضرت صالح کی قوم نے ان کو جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ روایات جو بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صالح کو قوم کی جانب تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا اس قوم سمود کی جانب، حضرت صالح کی عمر مبارک 16 سال تھی، جوان تھے بالکل، اور آپ نے 120 سال تک، یعنی جب آپ تبلیغ کرتے رہے اور اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا تو اس موقع پہ آپ کی عمر 120 سال کے قریب تھی۔
یعنی 16 سال سے لے کے 120 سال تک تقریباً 104 سال جو ہے وہ آپ اس قوم کے اندر تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے آپ کا جواب نہیں دیا. اتنا صبر تھا حضرت صالح کے اندر، اور اس پورے عرصے میں کبھی ان کے لیے جو ہے وہ بد دعا نہیں کی کہ اے پالنے والے میری قوم میں میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہی، ان کے اوپر تو عذاب نہ دے. کوئی ایسی بد دعا ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب ایک عرصہ گزر گیا تو اب اس کیفیت کے بارے میں ہمیں ایک روایت دکھائی دیتی ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل سے سوال کیا کہ کیف کان مہلک قوم صالح علیہ السلام، کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ کس طریقے سے جناب صالح کی قوم کے اوپر عذاب ہوا، کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا. تو جناب جبرائیل نے طویل روایت کے اندر جو ہے وہ اس داستان کو بیان کیا. کہا کہ کان لہم 70 صنما، یہ قوم صالح وہ تھی کہ جن کے 70 بت تھے، 70 بتوں کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، اور جناب صالح کو ان کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان کو توحید کی جانب پکاریں. لیکن جناب صالح کی جو قوم تھی اس نے مثبت جواب دینے کے بجائے جواب نہیں دیا اور جو ہے وہ نفی کرتے رہے. یہاں تک کہ جناب صالح نے ان سے کہا کہ جب مجھے تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا تو میری عمر 16 سال تھی، اب میری عمر جو ہے وہ 120 سال ہو چکی ہے، بس اب جو ہے وہ میں تمہارے سامنے 2 باتیں پیش کر رہا ہوں. انا اعرض علیکم امرین، 2 باتیں تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان شئتم فاسألونی، اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو. حتی اسأل الہی، کہ میں اپنے رب سے اس چیز کے بارے میں سوال کروں، یعنی تم اگر چاہتے ہو کہ مجھ سے معجزہ طلب کرو اور میں اس معجزے کو اپنے خالق سے طلب کروں گا، اپنے معبود سے طلب کروں گا. فیجیبکم بما سألتمونی الساعہ، پس میرا رب جو ہے وہ تمہیں اسی لمحے فوراً تمہیں جواب دے گا. اور وَإِن شِئْتُمْ سَأَلْتُ آلِهَتَكُمْ، اور اگر تم چاہو تو میں بھی تمہارے رب سے سوال کروں گا، یعنی تم میرے معبود سے سوال کرو، میرے رب سے سوال کرو، وہ جواب دے گا، اور میں بھی تمہارے رب سے سوال کروں گا، میں بھی تمہارے معبود سے سوال کروں گا. اور فَإِنْ أَجَابَتْنِي بِالَّذِي سَأَلْتُ، بس اگر جو میں نے سوال کیا تمہارے معبودوں سے اگر انہوں نے جواب دیا تو خرجت عنکم، میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یعنی میں اس دعوت کو ختم کروں گا، ایک جو میں نے 104 سال تمہارے درمیان گزارے اس معاملے کو ختم کروں گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا. فقط سئمتکم وسئمتمونی، کہ ہم نے بھی تمہیں تھکایا، تم نے بھی ہمیں تھکایا ہے، یعنی اب اس معاملے کو اس انداز سے ختم کرتے ہیں تاکہ تمہارے پاس بھی دلیل آ جائے، ہمارے پاس بھی دلیل آ جائے. اس موقع پہ جو قوم نے جواب دیا بڑا مثبت جواب دیا. قوم کو یہ بات بڑی پسند آئی. کہا کہ قال لقد انصفت یا صالح، قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا کہ اے صالح آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ بہترین بات ہے. پس ایک دن معین ہوا کہ جس دن یہ طے پایا کہ قوم حضرت صالح سے سوال کرے گی، ان سے معجزہ طلب کرے گی، اور حضرت صالح ان کے معبودوں سے سوال کریں گے. یہاں تک کہ وہ جب دن آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے بتوں کو باہر لے کے آئے، اور باہر لانے کے بعد جو ہے وہ اس مقام پہ ان کو کھڑا کر دیا تاکہ کہ اس کے ذریعے کیا ہو، اس کے ذریعے سے دونوں ایک دوسرے کے معبودوں سے سوال کر سکیں. اب جیسے ہی یہ اپنے بڑے بڑے بتوں کو باہر لے کے آئے تو جناب صالح نے سوال کیا، اور جناب صالح سے کہا کہ آپ سوال کریں، ہمارے بت یہ موجود ہے، ہمارے تمام بت، یہ ہمارے معبود یہ موجود ہے، آپ سوال کریں. تو جناب صالح نے بہت سادہ سے سوال کیا. فقال لقبیضہم، جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، اسے سوال کیا ما اسم ھذا، کہ بتا تیرا نام کیا ہے. یعنی اس کے بجائے کوئی معجزہ طلب کرتے، کوئی مشکل کام کرتے، بہت سادہ سا سوال کیا کہ اے جو تمہارا سب سے بڑا ہے تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ اب کوئی جواب کیسے دیتا، یہ تو بت تھا، کوئی جواب نہیں آیا. یہاں تک کہ جناب صالح کی قوم بڑی پریشان ہونے لگی اور ان سب نے بڑے واسطے دینے شروع کیے کہ اے جو ہے وہ جواب کیوں نہیں دیتا. ما لک لا تجیبون صالحا، کیا وجہ ہو گئی ہے کہ تم جو ہے وہ جناب صالح کو جواب نہیں دیتے. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، پریشانی ان کے اوپر آتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے خود کہا، جناب صالح کی قوم نے اپنے بتوں سے مخاطب کر کے کہا کہ لئن لم تجبن صالحا لئن لم تجبنا صالحا اليوم لفضحنا، کہ اگر آج تم نے صالح کو جواب نہیں دیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے. یعنی اس طریقے سے پریشان ہو گئے کہ جناب صالح کو جواب نہیں دیا جا رہا. پھر جناب صالح
نے اب ان سے کہا، یعنی دن کا ایک حصہ گزر گیا، انتظار کرتے رہے، یہ دعائیں مانگتے رہ گئے، بت کچھ بولے اور جناب صالح کے سوال کا جواب دے، لیکن بت نے کچھ نہیں بولا۔ جب یہ عرصہ گزر گیا تو جناب صالح نے ان سے کہا کہ یا قوم قد ذہب صدر النہار، کہ اے میری قوم دیکھو دن کا ایک حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، یعنی دوپہر آ چکی ہے، دن کا ابتدائی حصہ گزر چکا ہے، تمہاری قوم نے جواب ہی نہیں دیا۔ لا ارى آلہتکم تجیبونی، میں تو نہیں دیکھتا کہ تمہارے معبود جو ہے جواب دیتے ہیں۔ فاسألونی، پس اب تم مجھ سے سوال کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تمہیں اسی لمحے فوراً جواب دے، یعنی تمہارے معبودوں نے تو پورا دن گزار دیا، مجھے جواب نہیں دیا، تم مجھ سے سوال کرو کہ میرا رب جو ہے تمہیں ہاتھوں ہاتھ فوراً جواب دے گا۔ تو روایت بیان کرتی ہے کہ 70 افراد تھے جناب صالح کی قوم سے جنہوں نے جو ہے وہ سوال کیا، اور یہ 70 افراد وہ تھے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے افراد تھے۔ کہا کہ یا صالح نحن نسألک فإن أجابك ربك اتبعناك وأعجبناك، اے صالح ہم سوال کریں گے آپ کے رب سے، اگر آپ کے رب نے جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کی دعوت کے اوپر جواب دیں گے، وَيُبَايِعُكَ، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم آپ کی بیعت بھی کر لے گی، ہماری قوم جتنی بھی ہماری قوم ہے سب آپ کی بیعت کر لے گی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب صالح نے انہوں نے جناب صالح سے سوال کیا، کس چیز کا سوال کیا؟ کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک ناقہ نکلے، ایک اونٹنی نکلے، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اونٹنی جو ہے وہ اس سے نکلے، یہیں سے ہے ناقہ صالح۔ ناقہ صالح جو ہمیں خود امام حسین کے مسائل میں بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی کیا؟ وہ اونٹنی جو جناب صالح سے منسوب ہے۔ تو آپ دعا کریں رب سے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، کیسی اونٹنی ہو کہ جو سرخ کلر کی اونٹنی ہو۔ جناب صالح نے جواب دیا کہ یہ جو تم نے سوال کیا ہے یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن میرے رب کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے، یعنی ہمارے لیے مشکل ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکالی معجزہ دکھائیں، لیکن ہاں میرے رب کے لیے کیا ہے؟ یہ کام آسان ہے۔ بس جناب صالح نے دعا کی، اور فوراً جیسے ہی دعا کی تو کیا دیکھا؟ پہاڑ سے ایک ایسی آواز آ رہی ہے جیسی ایک عورت کی کیفیت وقت ولادت ہوا کرتی ہے، اور دیکھا کہ کچھ لمحے گزرے، پہاڑ سے ایسی آواز آئی، قوم ایک دم سے حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، کبھی ہم نے کوئی پہلے ایسی بات نہیں دیکھی کہ ایک پہاڑ سے ایسی آواز آ رہی ہو۔ اور اسی موقع پہ کیا دکھائی دیا کہ ایک اونٹنی کا سر ہے جو پہاڑ سے نکل رہا ہے، اور جو ہے وہ پہاڑ سے اونٹنی کا سر نکلا اور یہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کے باہر آ گئی۔ اب جیسی قوم نے دیکھا حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ ہم تو اپنے صبح سے اپنے رب کو پکار رہے تھے، ہمارا رب جواب نہیں دے رہا تھا، صرف نام بھی نہیں بتا رہا تھا، ہم نے صالح سے اتنا مشکل سوال کیا، اتنی مشکل معجزہ مانگا اور یہ معجزہ مستجاب ہو گیا۔ فوراً جو ہے وہ جناب صالح کے رب نے جواب دے دیا۔ سوال کیا یا صالح ما اسرع ما عجابک ربک، اے صالح تمہارا رب کتنی جلدی جواب دیتا ہے۔ ادعو لنا ربک یخرج لنا فصیلھا، کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اب اپنے رب سے سوال کرو کہ اس کا بچہ بھی باہر نکالے۔ ابھی تک جناب صالح سے دعا کی تھی کیا؟ کہ ایک ناقے کو، اونٹنی کو پہاڑ سے نکالے، اب دعا کرو کہ ایک بچہ بھی اونٹنی کا جو ہے پہاڑ سے نکلے۔ پھر جناب صالح نے دعا کی، یہیں تک اسی انداز سے پھر پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ باہر آیا۔ پھر جناب صالح نے سوال کیا یا قومی ابقیہ شیئن، اے میری قوم کیا کوئی چیز باقی ہے؟ یعنی اور بھی تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو سوال کرو، میں رب سے دعا کروں گا۔ اس موقع پہ قوم نے جواب دیا کہ نہیں، اب اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اوپر حجت جو ہے وہ گویا واضح ہو چکی ہے، ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور اس معجزے کو بیان کریں گے۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام گفتگو جو ہے وہ شہر کے باہر ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے، جانے کے بعد اس چیز کو بیان کریں گے کہ جو ہم نے دیکھا ہے، تاکہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں۔ 70 کے 70 افراد نے یہ بات کہی، لیکن روایت بیان کرتی ہے فرجعوا فلم يبلغ 70 الیہم حتی ارتد منہم 94 رجلا، کہ جب یہ اپنی قوم کے پاس جانے لگے اور جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے، تفسیر برہان میں تمام یہ روایت موجود ہے، جب اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے تو ان میں سے 64 افراد پلٹ گئے۔ قالوا سحر وکذب، کیا کہنے لگے؟ یہ تو جادو ہے اور یہ جھوٹ ہے، یعنی ابھی معجزہ طلب کیا تھا، معجزہ دکھا دیا، اب جب معجزہ دکھا دیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ بھی کوئی ایسا جادو دکھا دیں، یعنی تمام جادو یہ نبی خدا ہی کیوں دکھا رہے ہیں، آپ بھی دکھا دیں کوئی جادو۔
تو کیا کہا یہ جادو ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ پلٹے تو پلٹتے پلٹتے تمام کے تمام افراد مرتد ہو گئے، تمام کے تمام افراد اپنی بات سے ارتداد کیا، پلٹ گئے، اور سب کے سب کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن اب اونٹنی تو موجود ہے، اونٹنی کا بچہ بھی موجود ہے۔ یہاں پہ حضرت صالح نے اس اونٹنی کے لیے اور اونٹنی کے بچے کے لیے دو احکامات ہیں جو قوم میں بیان کیے، جس کو قرآن نے خود نقل کیا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین پہ خود کھائے پیے گی، تمہیں اس کو نہ کھلانے کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيب، لیکن اگر تم نے اس کو کوئی خراب نیت سے اس کو مس کیا، تم نے اس کے اوپر کوئی یعنی اس کو مارا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں عذاب جو ہے وہ فوراً آ جائے گا، ایسا عذاب جو بہت قریب ہوگا، یعنی اس عذاب میں طویل نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کچھ مدت بعد آئے گا۔ ایک یہ حکم تھا۔ دوسرا حکم کیا تھا جو قرآن نے نقل کیا؟ هَذَا نَاقَةُ اللَّهِ لَهُ شُرْبٌ وَلَكُمْ شُرْبٌ يَوْمٌ مَعْلُوم، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کی جو ہے وہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا، ایک دن تمہارے پانی پینے کا ہے۔ جو نہر موجود تھی، اس نہر میں ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ دن معین ہوگا۔ اور پھر بیان کیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ، عذاب یوم عظیم، کہ اگر تم نے اس کو جو ہے وہ مس کیا برائی کے ارادے سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر یوم عظیم کا جو ہے وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہاں پہ روایات بیان کرتی ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جناب صالح نے اس طریقے سے ایک دن معین کیا اونٹنی کے لیے خداوند متعال نے، اور ایک دن معین کیا قوم کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ اس کو تقسیم کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کانت الناقہ اذا کان یوم شربها شربت الماء ذلك اليوم، کہ جب قوم میں پانی پینے کے دن ہوتا تو یہ اونٹنی جو ہے پانی پیتی، فَيَحْلِبُونَهَا، اور یہ دودھ دیتی، جب یہ پانی پیتی تو دودھ دیتی، کتنا دودھ دیتی؟ فَلَا يَبْقَ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ إِلَّا شَرَبَ مِن لَبْنِهَا، کہ نہ کوئی بچہ ایسا بچتا، نہ کوئی بڑا ایسا بچتا کہ جو اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب نہ ہو سکے۔ یعنی جب اونٹنی کا دن ہوتا تو اونٹنی جہاں پانی پیتی تو بہت سارا دودھ دیتی کہ یہاں تک پوری قوم جو ہے اس ایک اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہو جاتی، اور اس کے بعد اگلا دن آتا تو اجازت دی جاتی کہ قوم جو ہے وہ پانی پیے۔ یعنی اس انداز سے خدا کی نعمت تھی، یہ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے اگر یہ کہا ہے کہ ایک دن تو پانی پیو، ایک دن اونٹنی پانی پیے تو ان کے اوپر کوئی زحمت ہے، نہیں، زحمت نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے رحمت تھی یہ بات۔ تو اس روایت کو بھی تفسیر برہان نے نقل کیا ہے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ روایت بیان کرتی ہیں کہ اب مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ اونٹنی ہے، جناب صالح کا معجزہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، دیکھ کے اب فطری کیفیت ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکل کے آئی ہے، گو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، کذب ہے، لیکن لوگ بالآخر دیکھ رہے ہیں اس بات کو، اور یہ ایسی اونٹنی ہے کہ اس کی خارق العادہ اونٹنی ہے، ایک نارمل نہیں ہے، ایسی ہے کہ جب یہ پانی پیتی ہے تو پانی پینے کے بعد پورے قوم کو سیراب کر دیتی ہے۔ یہ تو صفت کسی اونٹنی میں نہیں ہے، تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دعویٰ کمزور ہو رہا تھا، یعنی ان کا دعویٰ کمزور ہو رہا تھا، جناب صالح کا دعویٰ مضبوط ہو رہا تھا، ان کی دلیل بنی ہوئی تھی اونٹنی، یہ اونٹنی جناب صالح کی دلیل تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی قوم نے جو ہے وہ اس بات کا ارادہ کیا، حسد کیا پہلے تو اونٹنی سے، اس وجہ سے کہ یہ اونٹنی جناب صالح کی دلیل تھی، ان کے پاس تو دلیل نہیں تھی، جناب صالح کے پاس دلیل تھی، اور ان کے مذہب کو کمزوری کا سبب بن رہی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا حسد کی بنا پہ اس اونٹنی کو ذبح کریں گے، اور اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیں گے تاکہ یہ اونٹنی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ فَجَاءَهُمْ رَجُلٌ أَحْمَرٌ أَشْقَرٌ أَزْرَقٌ، ایک ایسا شخص آیا کہ جس کی عجیب سی ماہیت تھی، جس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ جس کا جسم ایک جانب سے پیلا تھا، ایک جانب سے اس کا جسم جو ہے وہ سرخ رنگ کا تھا، یعنی عجیب اس کی ہیبت تھی۔ ولد الزنا، یہ زنا زادہ تھا، یہ ولد الزنا تھا، یہ حرام زادہ تھا۔ لا يعرف له اب، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اس کا باپ کون ہے، یعنی اس طریقے سے اس کی کیفیت تھی۔ یہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کیا کہ شقیہ من الاشقیاء، یہ کس میں سے تھا؟ یہ اشقیاء میں سے ایک شخص تھا، یعنی اس کو شقی قرار دیا گیا۔ بیان کرتا ہے کہ یہ شخص آیا
اور اس نے ارادہ کیا کہ جناب صالح کی اونٹنی کے پیروں کو قطع کر دے گا اور اس کو ذبح کر دے گا، اور یہاں تک کہ اس نے انتظار کیا، گھاٹ لگا کے بیٹھ گیا کہ اونٹنی پانی پینے آئے۔ جب اونٹنی پانی پینے آئی تو یہ انتظار میں بیٹھا رہا کہ جب واپس پلٹے گی تو اس کے پیروں کو کاٹ دے گا۔ جناب صالح نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، اگر یہ کام کیا تو عذاب نازل ہوگا، لیکن یہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس مقام سے اونٹنی واپس پلٹنے لگی، آگے بڑھا، اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اچھا، صرف یہ اس فعل کے اندر شامل نہیں تھا، جیسے ہی اس نے جو ہے وہ اونٹنی کے پیروں کو کاٹا، اونٹنی تڑپنے لگی تو اس کا جو بچہ تھا وہ خوف کے مارے پہاڑ کی جانب بھاگا جو فصیل تھا، اور اس نے آسمان کی جانب 3 دفعہ جو ہے وہ روایات کے اندر ہے فَضَعًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس نے جو ہے وہ آسمان کی جانب 3 دفعہ جو ہے وہ صدا لگائی۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے اقبل قوم صالح، جناب صالح کی قوم بھی جو ہے وہ آئی، اور اس قوم نے آنے کے بعد کیا کیا، اس فعل کے اندر شراکت داری کی، فضرب فی ضربتہ، اور پوری قوم نے مل کے اس اونٹنی کو جو ہے وہ ذبح کیا۔ اقتسموا لحمہا فیما بینہم، اس اونٹنی کے گوشت کو آپس میں تقسیم کیا۔ فلم یبقى منہم صغیر ولا کبیر الا اکل منہا، یہاں تک کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں بچا جو اس اونٹنی کے گوشت کو کیا کرتا، کھاتا۔ اب پوری قوم جو ہے اس فعل بد کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہمیں پھر روایت دکھائی دیتی ہے کہ جناب صالح آگے بڑھے اور کہا کہ یا قومی ما دعاکم الی ما صنعتکم، کہ جس کام کو تم نے کیا ہے، کیا میں نے اس سے منع نہیں کیا تو تمہیں، کیا اس کی جانب تمہیں خبردار نہیں کیا تھا؟ عصیتم امر ربکم، کیا تم نے میرے رب کے امر کی معصیت کی، اس کی مخالفت کی ہے؟ بس جناب صالح نے ان کو بتایا کہ اب جب تم نے یہ کام کیا ہے تو اب تیار ہو جاؤ، خدا کی جانب سے ایک عذاب ہے جو آنے والا ہے۔ اور روایت بیان کرتی ہے فَعَقَرُوهَا النَّاقَةَ وَعَتَوْا فِي أَمْرِ رَبِّهِمْ، جناب صالح کی قوم باقاعدہ یہ کہ اس بات کے اوپر پشیماندہ ہوتی اور جو ہے وہ شرمسار ہوتی، خوف زدہ ہوتی عذاب الہی سے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے الٹا کام کیا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ناقے کی ٹانگیں کو کاٹ دیا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے امر کے خلاف باغی ہو گئے، وَقَالُوا يَا صالح، اور کہنے لگے، کس ہٹ دھرمی کی کیفیت پہ تھے، کہنے لگے یا صالح اَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا مِنْ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ وعد لے کے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے تھے اگر تم رسولوں میں سے ہو، یعنی وہ عذاب لے کے آؤ، وہ عذاب ہمارے اوپر لے کے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم رسولوں میں سے ہو، یعنی بجائے یہ کہ اس بات پہ شرمسار ہوتے مزید ہٹ دھرمی دکھا رہے تھے۔ اب دیکھیں جناب صالح کتنا ہم درد تھے، کتنے ان سے محبت کرنے والے تھے۔ کیا کہا؟ قرآن نے جواب نقل کیا، قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم اچھائی سے پہلے کیوں برائی میں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جو جناب صالح کا معجزہ تھا۔ ہم جیسا آپ کا جیسا کوئی ہوتا تو فوراً بارگاہ الہی میں دعا کرتا پالنے والے اس قوم کو ہلاک کر دے، لیکن جناب صالح کیا کر رہے ہیں؟ جناب صالح یہ کر رہے ہیں کہ اے میری قوم کیوں برائی کا ارادہ کرتے ہو کہ اس سے پہلے تمہارے پاس اچھائی آئے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ دیکھو خدا کا استغفار کرو، کیوں استغفار نہیں کرتے خدا سے؟ شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے، نہیں اس موقع پہ بھی چاہ رہے ہیں میری قوم خدا کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ، دیکھو شاید تمہیں عذاب الہی نہ لے۔ نبی خدا کبھی نہیں چاہتا کہ قوم کے اوپر عذاب آئے، نبی خدا کی خواہش نہیں ہوتی، نبی خدا تو قوم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ شاید تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے، لیکن قوم نے استغفار نہیں کی۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ انی مرسل علیہم عذابی الی 3 ایام، خداوند متعال نے جناب صالح کی جانب وحی کی، اے میری قوم تمہارے اوپر 3 دن کے اندر کیا ہے؟ عذاب آئے گا، اور اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَإِن تَابُوهُمْ فَإِنَّهُمْ تَابُوا وَرَجَعُوا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ، اگر انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لی تو یہ عذاب جو ہے ان کے اوپر سے ٹل جائے گا، لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، خدا نے وحی کی، انہوں نے اگر توبہ نہیں کی تو ان کے اوپر عذاب نہیں ٹلے گا اور یہ عذاب ان کے اوپر آئے گا۔
یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں جناب صالح نے ان کو یہ 3 دن کا تو الٹیمیٹم دیا، 3 دن بعد عذاب ہوگا، لیکن اس عذاب کی علامات بھی بیان کی تاکہ وہ علامات جب ان کے اوپر ظاہر ہوں عذاب کی تو اس سے پہلے توبہ کر سکیں اور ان کو یقین آ جائے، ہلاکت میں نہ پڑے۔ کیا کہا کہ یا قوم انکم تذبحون غدا ووجوہکم مصفرہ، کہ اے میری قوم کل کا جب دن آئے گا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ عذاب کی علامت کیا ہوگی، عذاب کی ابتدا کیا ہوگی، تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے۔ پھر بیان کیا جب اس کے بعد اگلا دن آئے گا تو تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، وجوہکم محمرہ۔ اس کے بعد جب تیسرا دن آئے گا تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور تیسرے دن پھر عذاب نازل ہوگا۔ یہاں تک کہ قوم روایت بیان کرتی ہے کہ جب پہلا دن آیا تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ جیسے ان کے چہرے جو ہے وہ پیلے پڑے تو بعض ایک افراد اس قوم میں سے پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد دوسروں کے پاس آئے کہ قد جاءکم ما قال لکم صالح، کہ دیکھو وہ بات صادق ہو چکی ہے، جو جناب صالح نے کہا تھا وہ بات ہو چکی ہے۔ تو اس قوم میں سے جو بغاوت کرنے والے تھے فقال العتاة منہم لا نسمع قول صالح ولا نقبل قولہ، کہ ہم جناب صالح کی بات نہیں قبول کریں گے، ہم جناب صالح کی بات کو نہیں سنیں گے، وَإِن كَانَ عَظِيمًا، اگرچہ ان کی بات بہت عظیم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان کے لیے دلیل اور حجت تمام ہو چکی تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی جناب صالح صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا کہ ہم صالح کی بات نہیں مانیں گے، اگرچہ ان کی کیا بات ہے، اگرچہ یہ سچے ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات بہت عظیم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگلا دن گزرا، پھر ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر اسی انداز سے یہ گروہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو کس طریقے سے خدا کا عذاب ہے جو نازل ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ جناب صالح نے جو کہا تھا وہ باتیں صحیح ہو رہی ہیں۔ پھر وہی جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ صالح کی بات نہیں سنیں گے، وَلَا تَرَكْنَا آلِهَتَنَا الَّتِي كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَهَا، کہ ہم اس معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے جن معبودوں کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ تیسرا دن گزرا اور تیسرے دن جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے چہرے سرخ، ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو گئے اور جو ہے وہ عذاب آیا۔ عذاب کی کیفیت کیا تھی، روایت بیان کرتی ہے فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ، جب رات کا پہر آیا، آدھی رات تھی، أَتَاهُمْ جبرائیل نازل ہوئے، وہ جبرائیل جو پیغمبران الہی کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں۔ فَصَرَخَ بِهِمْ صَرْخًا، ایک زوردار قسم کی آواز جبرائیل نے نکالی، ایک زوردار قسم کی چیخ جبرائیل نے نکالی۔ یہاں تک نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے خرقت تلک الصرخۃ اسمعہم، اس اتنی زوردار قسم کی چیخ تھی کہ ان کے کانوں سے یہ سب بہرے ہو گئے اس چیخ کے سبب سے، اور یہاں تک کہ اپنے گھروں میں ہی اس چیخ کے سبب سے یہ وہیں پہ مردے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور فماتوا جمیعا فی طرفۃ عین، روایت کے اندر ہے کہ یہ سب ایک لمحے میں مر گئے، صغیرہم و کبیرہم، چھوٹے بھی بڑے بھی سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس کو قرآن نے کس انداز سے بیان کیا کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر آیا تو ان کی کیفیت کیا تھی کہ اپنے گھروں میں ہی یہ سب ایک ساتھ جو ہے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس انداز سے جو ہے وہ خدا کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ لیکن روایت بیان کرتی ہے کہ قوم کے اوپر عذاب آیا، لیکن جناب صالح اور وہ افراد کے جو بعض افراد جناب صالح کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، خداوند متعال نے ان کو محفوظ کر لیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا، جب ہمارا امر آیا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب ہمارا امر آیا تو ہم نے جناب صالح کو کیوں نجات ادا کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَّا، اور ان لوگوں کو نجات عطا کی کہ جو جناب صالح کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ یہ کس سبب سے تھا، یہ سبب سے تھا بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یہ ہماری رحمت کے سبب سے تھا کہ ہم نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اور باقی قوم کی کیفیت کیا تھی، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو صحیحہ نے، زوردار قسم کی آواز نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں یہ جو ہے وہ مردے ہو گئے، ختم ہو گئے اپنے گھروں کے اندر۔ اس انداز سے جو ہے وہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ یہاں پہ کچھ اہم ترین پیغامات ہیں جو ہمیں اس داستان سے دکھائی دیتے ہیں، اور پہلا جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہ کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر گروہ اس بات کی متوجہ رہے کہ ہم نے پیروی مفسدین کی نہیں کرنی، مسرفین، مفسدین، اسراف کرنے والے، فساد پھیلانے والوں کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی پیروی کی تو یہ تمام قوم کو لے کے ڈوبتا ہے، یہ تمام قوم کے لیے عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی
نہیں کرنی۔ دوسرا جو اہم ترین پیغام یہ ہے کہ انسان تکبر نہ کرے خدا کے سامنے، خاکسار رہے، متواضع رہے خدا کے سامنے، کہ تم جتنا بھی طاقتور ہو جاؤ، تمہارے پاس جتنی بھی قدرت آ جائے، تمہارے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے، تم کبھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے؟ کہ خدا مند متعال کے امر کے سامنے جرح کرو، خدا مند متعال کے امر کے سامنے، خدا کے عذاب کے سامنے اپنا دفاع کر سکو۔ نہیں، دفاع نہیں ممکن ہے کس کے سامنے؟ خدا کے امر کے سامنے، خدا کے عذاب کے سامنے۔ چاہے تم جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، ہمیشہ خاکسار رہو۔ آپ دیکھیں کچھ ایام پہلے جب کرونا وائرس آیا اور تمام قوم نے، تمام دنیا نے اس چیز کو دیکھا، تو ایک معمولی سا خلیہ، ایک معمولی سا سیل، اس نے کس انداز سے پوری دنیا کو روک کے رکھ دیا۔ یہ قدرت الہی ہے۔ جتنے طاقتور ہو جاؤ، خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور اہم ترین پیغام، خداوند متعال عذاب نہیں بھیجتا اس موقع تک جب تک کہ خداوند متعال اپنی حجت کو تمام نہ کر دے۔ یعنی پہلے خدا کی حجت تمام ہوتی ہے، پہلے خدا کی بات تمام ہوتی ہے، اس کے بعد خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ بھی اہم ترین پیغام ہے کہ خدا پہلے اپنی حجت کو تمام کرتا ہے اور اس کے بعد عذاب کو بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو اہم ترین چیز دکھائی دیتی ہے کہ آخری موقع تک عذاب آنے سے پہلے خدا توبہ کا موقع دیتا ہے۔ خدا کی رحمت ہے جو قوم کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یعنی جتنی عذاب کی داستانیں ہیں، اس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا کا عذاب آ جائے اور ایک قوم کو توبہ کا موقع نہ ملے، استغفار کا موقع نہ ملے۔ چاہے وہ خدا کا نبی ہو، چاہے وہ خدا ہو، قوم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا یہ خدا ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا یہ عذاب دینا چاہے گا؟ نہیں۔ جب آخری اسٹیج آ جاتی ہے، جب کوئی موقع نہیں بچتا، جب کوئی حجت نہیں بچتی، اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے۔ اس سے پہلے عذاب الہی نہیں آتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ قوم کے اوپر عذاب نازل کرے، اس لیے دیکھیں ان کو آخری موقع تک استغفار کی مہلت دی گئی۔ لیکن جب قوم اس قدر ہو کہ حجت تمام ہو چکی ہو، دلیل تمام ہو چکی ہو، اس قدر ہو کہ استغفار بھی نہ کر رہی، اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے۔ یہ وہ مختصر سی داستان ہے جو جناب صالح کی ہمیں مختلف مقامات پہ قرآن میں دکھائی دیتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس داستان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پہ تدبر تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔